السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پرور دوستو، کیا حال چال ہے؟ جیسا کہ ہم کبوتروں کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، اور میں اپنے ان استاد اکرام کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جن سے میں نے یہ علم سیکھا، اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ ایسے استاد تھے کہ بلکہ سعید احمد خان صاحب، استاد سعید احمد خان صاحب، ان کا استاد دنیا میں دوبارہ پیدا ہو نہیں سکتا، بالکل نہیں پیدا ہو سکتا، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں اوور 55 سال سے زیادہ عمر سے میں اس کبوتر پروری کے شوق میں ہوں۔ کافی زیادہ میرا دوستوں کے آنا جانا نہیں ہے، لیکن جو نامی گرامی استاد ہیں ان کے میں نے انٹرویو بھی سنے، ان کی گفتگو بھی سنی، ان کے کبوتر بھی دیکھے، تو ان کے پائے کا مجھے آج تک کوئی نہیں نظر آیا۔ سیکنڈ اختر حسین شاہ صاحب، علی مہدی نقوی صاحب، میر صاحب، ماسٹر ابرار، لیاقت صاحب، میاں سیف، پھر یہ وہ جو ہیں پنڈی کے کبوتر باز تھے، پنڈی میں، لاہور میں ماشاءاللہ اخلاق احمد خان صاحب وسیع تجربہ رکھتے تھے، دلاور خان صاحب بھی تجربہ رکھتے تھے۔ اگر میں اپنے سعید خان، اختر شاہ صاحب اور جو میرے جن کا میں ذکر کرتا ہوں، اگر ان استاذہ کے بعد اگر میں کسی کو اس قابل سمجھتا ہوں تو وہ میاں نذیر۔ میاں نذیر اس لیے کہ میاں نذیر سے میری خاصی استاد میاں نذیر ماشاءاللہ، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، بہت نفیس انسان تھے اور میرے اچھے دوستوں میں سے تھے۔ بارہا میری ملاقات ہوئی، میرا تعارف ان کا ساتھ اخلاق احمد خان صاحب نے، میرے استاد اخلاق خان صاحب نے کروایا تھا۔ تو جب ایک دفعہ ایسے ہی خان صاحب کے گھر بیٹھے ڈسکشن ہو رہی تھی کبوتروں کے بارے میں، تو میں نے کچھ اپنی رائے دی، میں کہ خان صاحب کبوتروں میں یہ چیز ہونی چاہیے، تو انہوں نے کہا یار یہ ساری چیزیں میاں نذیر کے کبوتروں میں ہیں، تو میں تمہیں وہاں لے کے جاؤں گا۔ یہ بات بہت پرانی ہے، یہ 80s کی بات ہے، 80s لیٹ کی۔ تو اس وقت کبوتر بازی اتنی عروج پہ نہیں تھی، اتنے زیادہ لوگ اس میں انوالو نہیں تھے، تو میں ان سے بڑا متاثر ہوا تھا، کیونکہ میری گفتگو بھی ہوئی میری ان کے ساتھ جب کبھی گفتگو ہوتی تھی تو پھر ان سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ کہاں سے سیکھا انہوں نے۔ کہ اکثر دوست یہ کہتے تھے جی کہ سنا تھا جی کہ وہ اپنے والد میاں محمد حسین صاحب کے شاگرد ہیں۔ میاں محمد حسین صاحب سے بھی میری 2 دفعہ ملاقات رہی، لیکن کوئی اتنی زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہوئی، لیکن ان کی اکثر 2 دفعہ ملاقات ہوئی اخلاق خان صاحب کے گھر ہی ہوئی۔ مسئلہ سفید چادر، سفید کرتا، سفید پگڑی، ہاتھ میں ان کے ڈنڈا بھی ہوتا، ٹھونڈا ہوتا تھا پکڑا ہوا، لیکن سوری، ان کی باتوں سے مجھے یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ اتنا زیادہ علم رکھتے تھے کہ میاں نذیر صاحب کو انہوں نے کندن بنایا، یا میاں نذیر صاحب اتنے قابل بنے کہ وہ کبوتر کی شناخت میں ان کا خاصا فرق تھی۔ اب چونکہ میاں نذیر صاحب کا ذکر آیا تو یہ میں ضروری سمجھتا ہوں ان کے بارے میں، آپ کے بارے میں جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں، دوستوں کو بتاتا ہوں، بہت سے لوگ اس بات سے واقف ہوں گے۔ جیسے میں اکثر پہلے بھی اپنی کئی پوسٹ میں، اپنے گروپ میں، یا کئی دفعہ دوستوں کے سامنے یہ ذکر کر چکا ہوں کہ یہ کبوتر پروری کا جو نالج ہے اور اچھے کبوتر یہ انڈیا سے آئے۔ استاد بھی 1947 میں جو لوگ وہاں کے استاد تھے، کیونکہ وہاں زیادہ مسلمانوں کو شوق تھا اور نوابوں کو شوق تھا، یا جو جس طرح کے مطلب کیٹیگری کے لوگ تھے ان سب کو شوق تھا، وہ زیادہ موسٹلی یہاں آ گیا، کچھ وہاں رہ گئے، تو اپنے ساتھ وہ علم کا خزانہ بھی لے کر آئے، جن میں ہمارے محترم مرحوم سعید احمد خان صاحب ہو گئے، علی مہدی نقوی صاحب ہو گئے، اختر شاہ صاحب کا بچپن وہاں گزرا، یہ یہیں کے مقامی تھے جو آج کل پاکستان میں جیل میں، لیکن ان کے فادر چونکہ کلوزنگ فیکٹری میں وہاں ملازم تھے، تو ان کے ساتھ یہ شاہ جہاں پور میں رہے اور وہاں ان کو شوق لگا کبوتروں کا۔ اس کے بارے میں بھی آئندہ کبھی بتاؤں گا۔ میاں نذیر صاحب کے بارے میں جب میں پاکستان میں تھا، کبھی ذکر ہوتا، خان صاحب سے پوچھتا، ایک چیز سے پوچھتا، میں کہا جی آپ مجھے یہ بات تشویش ہے کہ یہ میاں نذیر صاحب نے یہ علم کہاں سے سیکھا۔ جب وہ کہتے تھے جی ان کے شاگرد ہیں اپنے فادر کے، تو میرا دل یہ مانتا نہیں تھا کہ یہ علم جو ان کے پاس ہے
یہ میں نے اور کسی کے منہ سے یہ گفتگو اس طرح کی کبوتروں کے بارے میں یہ باتیں سنی نہیں، کیونکہ یہ ہمارے گروپ میں ہیں اس طرح کی باتیں، اور ہمارے جو محسن تھے، جو میرے ایک سے زیادہ استاد، جیسے میں کہتا ہوں کہ میں جیسے ایک چیز بھی سیکھتا ہوں میں اسے استاد کنسیڈر کرتا ہوں، اور میں استاد کا درجہ ہی دیتا ہوں ان کو۔ خیر، یہ کافی عرصہ گزر گیا، یہ مختصر سی بات میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، پھر میں اپنے سعید خان صاحب کے علم کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ بتاؤں گا کہ وہ کیا علم رکھتے تھے۔ جیسا میں کہہ چکا ہوں کہ ایسا بندہ دوبارہ دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال وہ میں شوق کرتا رہا۔ میاں نذیر صاحب گائے کبھی ایک آدھ دفعہ میرے پاس بھی آئے، ایک دفعہ چودھری سخی صاحب کے ساتھ یہ دونوں آئے میرے پاس ہماری فیکٹری میں، وہاں گپ شپ لگائی، کبوتر بھی دیکھے، اور میرے کبوتر انہیں خاصے پسند تھے۔ خیر، مجھے پھر یو ایس اے آنا پڑا، میں یو ایس اے آ گیا۔ وہ میری جو تشنگی تھی کہ میں معلوم کر سکوں کہ میاں نذیر صاحب نے کن سے سیکھا، اور میں ان سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ ایک بات اگر یہ عام ہے، فہم ہے کہ ہر جگہ کہتے ہیں جی کو اپنے والد صاحب میاں محمد حسین صاحب کے شاگرد تھے، تو یہ مجھے مناسب نہیں لگتا تھا کہ ان سے میں یہ پوچھتا یہ بات۔ میں یو ایس اے آ گیا۔ جب میں یو ایس اے آیا تو اپنے تو سارے کبوتر، جیسے میں پہلے بتا چکا اپنی ویڈیو میں کہ میں اپنے سارے کبوتر، کچھ 26 جوڑے تھے اور کوئی 60 70 یا 80 کبوتر ہوں گے، مجھے ایگزیکٹلی فگر یاد نہیں، نر مادیاں جو سپیئر تھے وہ سارے میں اپنے مرحوم استاد اخلاق احمد خان صاحب کے حوالے کر کے میں آ گیا۔ میں یو ایس اے آ گیا، تقریباً 8 9 سال مجھے کوئی کبوتروں کی خبر نہیں، نہ مجھے کوئی دلچسپی تھی، نہ کبھی، ہاں گائے بگائے کبھی خان صاحب سے گفتگو ہو جاتی تھی، یا مجھے ای میل پہ ہماری آپس میں میسیجز ہم چیٹ کر لیتے تھے، کبوتروں کے بارے میں بتاتے تھے، یا تمہارے گھر کا کبوتر بڑا اڑا، کبوتری تمہاری بہت اڑی ثناء اللہ کے پاس، بچہ بہت اڑا، وہ مجھے گائے بگائے بتاتے رہتے تھے۔ وہ ہمیشہ سچ بات کرتے تھے، یہ میرے ساتھ میرے ہمیشہ سچ بات کرتے تھے۔ گو کچھ لوگ اس بات سے، ان لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال اینی وے، جب مجھے یہاں خان صاحب کے معرفت ایک لڑکا تھا علی حیدر، جیسے میں پہلے بتایا کہ اس نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، مجھے سڈنلی ایک دن فون آیا، میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا، اس نے اپنا تعارف کرایا جی کہ مجھے نا اخلاق احمد خان صاحب نے آپ کا ریفرنس دیا، اور مجھے آپ کے کبوتروں کے لیے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ میں نے اسے کہا بھائی میں تو یہ شوق چھوڑ بیٹھا ہوں، مجھے تو اب کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو آئی کین ہیلپ یو۔ بہرحال وہ ہیز کیپ بادرنگ میں، اس نے بہت مجھے پریشان کیا۔ خیر 10 سال 1.5 سال میرے سے وہ لگا رہا، پھر میں اپنی فیملی کے ساتھ میری والدہ مرحومہ بھی اس وقت حیات تھی، اللہ بخشی، اور میری والدہ کی صحت کے لیے دعا، ان کی مغفرت کے لیے دعا کیا کریں۔ ہم سارے اس کے گھر گئے، ہمارے گھر سے تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو تھی، 1 گھنٹہ 45 منٹس، ہم وہاں گئے، کبوتر شبوتر دیکھے، تو یہ ایک الگ سٹوری ہو جائے گی، پھر یہ بھی سٹوری آپ کو سنانا بہت ضروری سمجھتا ہوں، یہ اس لیے کہ آپ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خربوزہ ہے اور کبھی کو میٹھا ہوتا ہے، کوئی پھیکا لگتا ہے، اور کچھ لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں جی کہ پرکھ نام کی کوئی چیز ہے۔ تو میں یہ خدا نہ خواستہ، میرا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ میں اپنی تعریف کرنا چاہتا ہوں، یا مجھے کوئی سٹار چاہیے، یا میرا واہ واہ ہو، جو مجھے اللہ نے عزت دی ہے میرے لیے مور دین انف۔ مجھے پتہ ہے، میں صرف دوستوں کو اویئرنس کے لیے کہ ہاں اس کو علم ہے اور اس کو سیکھیں۔ خیر، میں اس کو مختصر کرتا ہوں بات کو۔ جب مجھے وہ یہ علی حیدر سے، خیر ہم نے پھر اس کے کو مشورے دیے، یہ لمبی بات ہو جائے گی، بعد میں بتاؤں گا۔ پھر میں جب مجھے بھی دوبارہ شوق ہو گیا، پھر دوبارہ جا کے میں نے اپنی فیکٹری کے اوپر دوبارہ کھڈے شڈے بنائے، کچھ کبوتر جو اپنے تھے وہ میں نے اکٹھے کیے، کچھ کیونکہ ہمارا تو یہ رنگین کبوتروں کا شوق نہیں ہوتا تھا، جالدار وغیرہ یا کلسرے کلدوں میں، ان کو ہم خچر کہتے تھے، میں تو نہیں کہتا تھا، سعید خان صاحب مرحوم خچر کہتے تھے، ان کی وجہ سے پھر ہم بھی ان کو خچر ہی کہتے تھے۔ بہرحال اب میں دیکھا جب دنیا میں ہر جگہ ہر دوست کے گھر جو بھی جانے والا ہے کبوتر یا قصوری کبوتروں کا چرچا ہے، تو میں نے کہا چلو یار یہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں اپنے کبوتروں میں۔ میں نے پھر کسی جگہ سے بچے خریدے، 1.5 2 کلی کے، کوئی آدھی کلی کا بچہ، کوئی 4 6 بچے خریدے، 2 بچے کہیں اور سے خریدے، یہ خرید کے میں نے ان کو جوان کیا۔ جوان کرنے کے بعد پھر ماشاءاللہ 2014 میں میں نے کپ میں حصہ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی۔
اچھا، اسی دوران جب میں کبوتر دوبارہ جب میں نے فیکٹری پہ رکھے تو میرا ایک شاگرد ہے جو نمبر 2 شاگرد تھا میرا، اس کا نام افتخار، گرین ٹاؤن لاہور میں رہتا تھا۔ پہلا شاگرد تو میرا بڑا لاڈلا شاگرد ہے، رانا ندیم، جس کو میری والدہ نے سفارش کر کے شاگرد بنوایا تھا، حالانکہ میں تو اس قابل ہی نہیں تھا، میں شاگرد بنانا ہی نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ اگر آپ شاگرد بناتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ بھی ایمانداری اور آنیسٹی سے پیش آنا پڑتا ہے، اگر وہ اگلا بھی صحیح ہو تو۔ اگر بیچ میں نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آتا، تو وہ بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ بہرحال اینی وے، وہ جو افتخار کا بھائی تھا امتیاز، وہ میرے کبوتروں کے پاس آ کے دیکھتا رہتا تھا، تو وہ گھر میں اس نے انجیکشن مولڈنگ کی مشینیں لگائی ہوئی تھی، کچھ چیزیں کھلونے وغیرہ یہ کچھ بنا کے دیتا تھا۔ تو میں نے تو کہا، میں کہا یار تم آ جاؤ، تمہارا میں تو افتخار کے آسرے پہ آیا تھا، وہ تو اسلام آباد چلا گیا، کسی ہاسپٹل میں جاب کرتا ہے، تو تم آ جاؤ۔ تو کہتا جی میرا کام ہے۔ میں کہا یار میں تمہیں نیچے فیکٹری میں ایک کمرہ دے دیتا ہوں، تم اپنی اس میں مشینیں لگاؤ، اپنا الیکٹرک کا بل دو، کیونکہ وہ الیکٹرک پہ چلتی ہیں وہ مشینیں، اور تمہیں رینٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، سارا دن یہاں رہو گے، میرے کبوتروں کی دیکھ بھال کرو۔ ویسے میں نے ایک چوکیدار ویسے ملازم بھی رکھا ہوا ہے، بلکہ فیکٹری کا ایک نیچے پورشن میں نے رینٹ آؤٹ بھی کیا ہوا ہے، تو دن کو کبوتر دانا وانا ڈال کے تالے والے لگا کے تو چلے جا، دوسرے دن میرے بھی شوق ہوتا رہے گا، آپ کی مجھے اعتبار رہے گا کہ بندہ اپنا ہے، اور آپ بھی شوق کرو اور کبوتر بھی پکے کرو، یہ کرو۔ خیر، ایک دن اس نے میرے سے ذکر کیا کہ جی یہاں پہ نا گرین ٹاؤن میں ایک صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑے شریف آدمی ہیں، میاں نذیر صاحب کے بھانجے ہیں وہ۔ خیر، جب اس نے کہا میاں نذیر صاحب کے بھانجے ہیں، میں نے کہا تمہارے کیسے تعلقات ہیں؟ کہتا جی بہت اچھا تعلق ہے۔ میں کہا یار ان کو کسی دن لے کر آؤ۔ میرے دماغ میں پھر وہی پرانی بات کلک کر گئی کہ یہ میں پتہ تو کروں کہ میاں نذیر صاحب نے یہ علم کہاں سے سیکھا۔ خیر، وہ ایک دن وہ ان کو لے کر آ گیا، انتہائی نفیس آدمی، دل مل کے بہت خوش ہوا، بڑے ریلیجس، داڑھی رکھی، بڑی بڑی تبلیغی جماعت کے تھے وہ آئے اور جناب دہی بھلے، اور حالانکہ میں جانتا نہیں تھا ان کو، کافی لوازمات ساتھ لے کر آئے۔ خیر بیٹھے گپ شپ لگاتے رہے، بڑے مجھے بہت پسند آئی ان کی طبیعت، دل خوش ہوا ان سے مل کے۔ خیر وہ پہلا دن تھا، میں مناسب نہیں تھا کہ میں ان سے پوچھوں۔ خیر وہ جانے لگے تو میں کہا جی میاں صاحب دوبارہ پھر کسی دن آئیں، جب بھی ٹائم ہو آپ تشریف لائیں، میں ادھر ہوں، تو آپ کے ساتھ بات کر کے بڑا اچھا لگتا ہے۔ میرے دل میں تو کچھ اور تھا، میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میاں نذیر صاحب نے یہ علم کہاں سے سیکھا۔ خیر وہ دوبارہ ایک دن پتہ چلا جی کہ آج انہوں نے آنا ہے، تو آپ کھانا وانے کا بندوبست نہ کریں کہ کھانا وہ لے کر آئیں گے۔ وہ جناب گھر سے کھانا بنوا کے، روٹیاں چھوٹیاں نان، بڑا بہترین جناب فرسٹ کلاس کھانا، مزیدار کھانا لے کر آئے۔ خیر پھر اس سے تھوڑی بھی تکلف بھی ہو گیا ان کے ساتھ، خیر گپ شپ ہوتی رہی۔ تو جب کافی ہم فارغ ہو کے بیٹھے تو میں کہا میاں صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اب پتہ نہیں مجھے پوچھنی چاہیے کہ نہیں پوچھنی چاہیے۔ کہتے نہیں ہاں جی تسی پوچھو، پنجابی میں بات کرتے ہیں وہ۔ تو میں نے کہا جی مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ میاں نذیر صاحب، ان دنوں میاں نذیر صاحب حیات تھے، زندہ تھے، میری حالانکہ ان سے ملاقات ہوتی رہی ہے، فون پہ تو اکثر بات ہوتی تھی، تو جب میری ان سے بات ہوتی تھی تو وہ ایک ہی بات کرتے تھے، کہتے شفیق صاحب سب سے پہلے السلام علیکم کے بعد ایک ہی بات کہتا جی جونسرے دیکھے تو تواڈے دیکھے، یہ ان کے الفاظ ہوتے ایوری ٹائم، جب بھی فون پہ بات ہوتی تھی۔ بہرحال اینی وے میں نے ان سے پوچھا تو وہ پہلے ہنسنے لگے، تو پھر مجھے انہوں نے سٹوری سنائی۔ انہوں نے کہا جی کہ ایک شیر نواب نام کے آدمی تھے، نواب تھے، ایک تو شیر نواب تھے نا یوسف خان کے نانا تھے، نہیں یہ کوئی دوسرے شیر نواب تھے، ان کو پارٹیشن کے بعد شاید یہاں زمینیں الاٹ ہوئی ہوں گی، تو ان کا ایک گرینڈ سن تھا، اس کا نام تھا شاہ نواز خان۔ اس وقت یہ میاں نذیر صاحب چھوٹے تھے، وہ اس وقت ایجڈ ہوگا یا کبوتر شوق تھا۔ کہتا جی سارا کبوتر کا علم یہ انہوں نے ان شیر نواب کے پوتے شاہ نواز خان سے سیکھا۔ میری تسلی ہو گئی۔ مجھے کہتا ہے کیا ہوا؟ میں نے پھر بتایا ان کو، میں کہا جی مجھے یہ کہتے تھے، کہتے نہیں ٹھیک ہے وہ جو بھی ہے، لیکن نہیں میاں صاحب نو وہ ان کے تو وہ نانا لگتے تھے، تو ان کا نہیں، انہوں نے سارا علم انہیں سے سیکھا ہے، شاہ نواز خان سے۔
اور بعد میں پھر مجھے کسی یہ میری بات سنی نا، تو پھر مجھے کسی دوست نے ایک ویڈیو بھی بھیجی جو میاں نذیر صاحب شاید حبیب مغل صاحب کے ساتھ کوئی انٹرویو دے رہے تھے کبوتروں کے بارے میں. انہوں نے جو ذکر کیا جی کہ یہ کبوتر بازی جو ہے صحیح وہاں سے چلی ہے شاہ نواز سے، اور لیکن ان کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کر رہے تھے. اگر نو کیا مطلب، تو انہوں نے کہا جی تھے وہ کبوتر دیتے نہیں تھے. اور یہ کبوتر دینا نہ دینا یہ اس کی ذاتی میرا خیال ہے کہ بات ہے کہ اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کی کوئی چیز ہے میں لیتا ہوں مانگتا ہوں، مجھے اپنی دیتے تو مجھے برا نہیں منانا چاہیے. تو یہ تھا کہ اس لیے میں متاثر تھا میاں نذیر کے علم سے. اور پھر میری جو کیورسٹی تھی، جو میرا تجسس تھا، وہ یہ ختم ہوا کہ میرے دل کو پھر ٹھارس بندی، تسلی ہوئی. اسی طرح میاں رو صاحب سے بھی میری دوستی یاری تھی. یہ کبوتروں کے بارے میں کبھی جب یہ لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے تو میں کسی وقت ان کو فون کر کے پوچھ لیتا تھا یہ کمگروں کے بارے میں اور شیخو پوریا کے بارے میں نے ان سے پوچھا. یہ بعد میں سٹوری سناؤں گا شیخو پوریا کی سٹوری بھی، کہ اصل میں جو کمگروں کا جو نام ہوا ہے، یہ جو خان صاحب کی معرفت جو شیخو پوریا کبوتر آیا تھا، یہ اس کی وجہ سے کمگروں کا زیادہ نام ہوا. اس سے پہلے اتنا نام نہیں تھا، نہ کبھی اتنی پرفارمنس تھی. وہ ایک واحد کبوتر ہے جس نے سب کبوتر بنا دیے. تھا وہ بھی کمگر کبوتر، لیکن یہ پھر سٹوری میں آپ کو سنا دوں گا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کہ یہ کیسے کبوتر آیا اور کیسے وہاں گیا. ساری سٹوری سناؤں گا. اور پھر ان میں سے خان صاحب کے پاس کبوتر کیسے ہے یہ بھی بتاؤں گا. اب آتا ہوں، میں جانے سے پہلے مختصر ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے، سعید خان صاحب کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. سعید خان صاحب کی میں ایک سٹوری سناتا ہوں مختصر کر کے. سعید خان صاحب بیمار ہو گئے، ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا راول پنڈی میں. شدید بیمار ہو گئے، بات چیت سے بھی گئے، ایک سائڈ تقریباً مفلوج ہو گئی، بات بھی نہیں کر سکتے تھے. تو انہی کے ایک غریب دوست تھا، اس کا نام تھا بورے خان. میں یہ ان کے علم کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ پرکھ کتنی اہم ہے اور کتنا ان میں نالج تھا. وہ جناب بورے خان صاحب کو اٹھا کے ان کو اپنے گھر لے گئے، ان کی خدمت کرنے لگے. تو اس زمانے میں یہ سنا تھا کہ کبوتر، جنگلی کبوتر یا کبوتر ذبح کر کے کھلاتے ہیں. اس طرح تھا کوئی حادثہ یا بیماری ہو جائے تو وہ کھلاتے رہے ان کو کبوتر لا کے ذبح کر کے. تو پھر انہوں نے جب تھوڑی سی ہوش آئی تو انہوں نے کہا بورے خان مجھے پتہ ہے تو مجھے کبوتر کھلاتے ہو، کاٹ کے کھلاتے ہو. ایک کام کیا کرو، جب بھی کبوتر کوئی ذبح کرو، ذبح کرنے سے پہلے ایک ہاتھ تو ان کا کام نہیں کرتا تھا، میرے ہاتھ میں دے دیا کرو، کوئی کام کا کبوتر ذبح نہ ہو جائے. خیر یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک دن اچانک ایسے ان کے ہاتھ میں ایک کبوتر آیا. انہوں نے پوچھا بھی اس کا رنگ کیا؟ انہوں نے کہا یہ سفید ہے. انہوں نے کہا اس کو رکھ لو. اب آپ دیکھیں، انہوں نے صرف ہاتھ میں پکڑا، نہ اس کی آنکھ دیکھی، نہ اس کا پر دیکھا، ٹھیک ہے، صرف وہ دیکھ کے انہوں نے سلیکٹ کر لیا کبوتر. اب جب خان صاحب صحت یاب ہوئے، انہوں نے کبوتر دیکھا، انہوں نے کہا میاں یہ پڑا رہنے دو کبوتر. اب انہوں نے خان صاحب نے اس کے لیے مادہ تلاش کرنی شروع کر دی. اور خان صاحب ایک جیسے عام لوگ کبوتر جوڑا لاتے ہیں نا، نر لائے فوراً مادی جوڑا لگانے، ان کا سال 2 سال جوڑا نہیں لگاتے تھے وہ، جب تک کہ نر کے لیے مادی اور مادی کے لیے اچھا نر نہ ہو، نہیں لگاتے تھے. اور اسی لیے کہ جو بھی جوڑا لگایا انہوں نے کامیاب ہو گیا. اور آج تک وہ کبوتر چلتے آ رہے ہیں. اور ان کی بنائی ہوئی یہ جو اسٹرین یا جو فیملیز ہیں، یہ آج بھی پنڈی میں مشہور ہیں، جن میں 100 والے ہیں، کاکا والے ہیں، اودے ہیں، بورے خان والے ہیں، بے شمار ان کے نام ہیں، کاکا والے ہیں. اچھا جب وہ کبوتر ٹھیک ہو گیا تو جب وہ مادی ان کو مل گئی تو مادی لا کے انہوں نے اس کو دی ان کو، بورے خان صاحب کو. اور بورے خان کے بیٹے کا نام تھا کاکا. انہوں نے کہا بورے خان میں نے اس سے پہلے بہت جوڑے لگائے، یہ جوڑا میں نے تمہیں لگا دیا ہے، یہ جوڑا اب تمہارے بیٹے کے نام سے ان کا نام رکھا جائے گا، اس فیملی کا، کاکا والے. اور جس دن جوڑا لگایا اور اس دن خان صاحب نے ان سے کہہ دیا کہ بورے خان اس کا جس دن بچہ نکلے گا آپ اس کو جال میں کھڈے میں 10 صاف کر دینا، باہر نکالو گے تیسرے دن رات رہ جایا کرے گا. یہ خان صاحب کے الفاظ تھے. اور پھر ایسے ہوا، اور یہ ہوا بہرحال. اب وہ دوست بھی بتاتے ہیں کہ خان صاحب کبھی اتنے ایکسائٹڈ نہیں ہوئے تھے اتنا جوڑا لگا کے جتنا اس جوڑے کے بارے میں ایکسائٹڈ تھے. پتہ نہیں ان کو کیا اس کے ساتھ تھا.
وہ جب جوڑا لگایا تو خان صاحب روزانہ آتے تھے، انڈے دے دیے، روزانہ آتے تھے، بچے نکلے 2 روزانہ، مطلب کوئی دن ان کا ناغہ نہیں تھا۔ ایک بچہ مر گیا، ایک بچہ پل گیا۔ ابھی اس کو اڑنا نہیں آتا تھا، شاید ابھی بار کا سوا پورا نہیں کیا، کبھی خانے سے باہر آتا تھا نہیں آتا تھا۔ انہوں نے خان صاحب نے اس کو باہر نکال کے پاؤں سے ڈرایا، وہ جا کے کابک پہ بیٹھ گیا۔ ان دنوں میں ہم کابکوں میں کبوتر رکھتے تھے، انڈیویجول ایک ایک کابک ہوتی تھی، اس طرح جال وال یا اس طرح کھڈے نہیں ہوتے تھے۔ وہ اڑایا، وہ جو اس پہ بیٹھ گیا، وہاں سے انہوں نے ڈرایا، اٹھ کے دیوار پہ بیٹھ گیا۔ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا، انہوں نے ایسے ڈنڈے سے ڈرایا، بچہ اڑا، بچے نے 2-3 چکر لیے اور خان صاحب کے منہ سے یخلخت یہ آواز نکلی، غضب ہو گیا۔ اور وہ بچہ سنا ہے کہ 7 دن پھرتا رہا، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا۔ پھر اس کے بعد جو بچے اس کو جوڑے کے نکلتے رہے اور اڑتے رہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ میرے پاس بھی ایک بچہ آیا تھا اختر شاہ صاحب کی معرفت، جو واقعی وہ کھڈے میں 10 صاف ہو جاتے تھے، اور تیسرے دن رات شام بیٹھنا یا رات رہنا ان کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ یہ تھے وہ کاکا والے کی ہسٹری۔ اب جاتے جاتے کبوتر کی آنکھ کے بارے میں اپنے دوستوں کو میں گائیڈ کرتا جاؤں۔ میرے دوستو، آنکھ کے بارے میں کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں اگر کبوتر کی آنکھ میں چمک نہیں۔ اگر کبوتر کی آنکھ میں چمک نہیں ہے تو کبوتر خاندانی نہیں، اچھا نہیں ہے۔ کبوتر کی آنکھ میں چمک ہونی چاہیے، روشنی ہو، جیسے بلب لگا ہوا ہے، یہ ہر طرح کی آنکھ میں روشنی ہو جائے، چاہے ڈارک آنکھ ہی ہو، اس میں بھی روشنی کا پتہ چل جاتا ہے، چاہے کسی کلر کی ہو جنیٹکلی اڑنے والا کبوتر، ہائی فلائر ہوگا یا ریسنگ ہوگا یا ٹپلر ہوگا، اس کے اندر آنکھ میں چمک ہونا بہت ضروری ہے۔ آنکھ کشادہ ہونی چاہیے۔ کشادہ کا سمجھتے ہیں مطلب چوڑی ہو، بڑی ہو۔ آنکھ کشادہ ہو، چوڑی ہو، بڑی ہو، اور اس کی آنکھ کی جو پلک ہے جس کو لڈ کہتے ہیں، یہ جتنی باریک ہوگی اور جتنے اس کو دندانے باریک ہوں گے اتنی ہی وہ آنکھ اچھی ہوگی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کبوتر جب بھی پالیں، ہمیشہ وہ پالیں، چاہے 2 پالیں چاہے پالیں، جب تک کبوتر میسر آپ کو آتے جائیں جس کی آنکھ میں چمک ہے، اور جو آپ کو میں نے بتائی ہے نشانی یہ ہوگی، تو آپ کبوتر آپ کے اچھے بن جائیں گے۔ اور یہ سب سے اچھی آنکھ کی نشانی ہے۔ آنکھ کے کلر کا کوئی قائد نہیں ہے، آنکھ کے کلر کا کوئی قائد نہیں ہے، اور کبوتر کے کلر کی بھی کوئی قائد نہیں ہے، جیسی بھی ہو۔ جیسے آپ کو پھر بتا دیتا ہوں، آنکھ روشن ہو، کشادہ ہو، بڑی ہو، اس کی پلک باریک ہو، اور دندانے بنے ہوئے۔ ہاں، کچھ کبوتروں کی پلک موٹی بھی ہوتی ہیں، یہ ان کے خاندان کے اوپر منحصر ہے۔ تو اب تک کے لیے دوستوں سے اتنا ہی کافی ہے۔ تو جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور آگے دوسرے دوستوں کے لیے شیئر کریں تاکہ دوسرے دوستوں کو بھی فائدہ ہو۔ میں یہ فی سبیل اللہ مفت میں دوستوں کو نالج دے رہا ہوں۔ اگر آپ اس کو آگے فارورڈ کریں گے، دوستوں کو بتائیں گے، تو وہ ثواب میں آپ بھی شامل ہوں گے۔ تب تک کے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔